جو حدیث میں بھی گزرا ہے نا آپ کے سامنے کہ صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. یعنی آپ انتقال کر جائیں گے لیکن یہ صدقہ جاریہ کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. علم جو آپ نے دوسروں کو سکھایا، دوسروں کو تبلیغ کی، دوسروں کو سمجھایا نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ نیک عمل کے اوپر آ گئے، نیک رستے کے اوپر آ گئے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا انتقال کے بعد بھی. اسی طریقے سے آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، دینی راستے کے اوپر اسے چلنا سکھایا اور اس کو سمجھایا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اسے گناہوں سے روکنے کی پوری کوشش کی آپ نے، تو وہ نیک اولاد آپ کے لیے دعا کرتی رہے گی، سیدھے راستے پہ چلتی رہے گی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور اس سلسلے مشہور تابعی امام سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مرنے والا آدمی اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کی دعا کی وجہ سے آسمانوں کی بلندیوں جتنا اٹھایا جاتا ہے، یعنی اس کے درجے بہت بلند ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑے جو ہے امام گزرے ہیں تابعی سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، ان کا قول ہے. تو نیک اولاد کے ہمیں اولاد کے سلسلے میں بڑا الرٹ رہنا چاہیے، بہت چوکنا رہنا چاہیے. یہ ہماری کمائی ہے زندگی بھر کی. اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرو گے تو دنیا کے اندر بھی سکون پاؤ گے اور بڑھاپے کے اندر بھی سکون پاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی بڑا اجر ملے گا، اور مرنے کے بعد بھی وہ اولاد نیک عمل کرتی رہے گی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اگر اولاد کو ایسے ہی چھوڑ دو گے بس ہمارا کام کھلانا پلانا ہے، تو وہ اولادیں اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے پورے محلے کو بھی تکلیف پہنچائیں گی، معاشرے کو بھی تکلیف پہنچائیں گی، بڑھاپے میں آپ کے بھی جوتے ماریں گی اور قیامت والے دن بھی آپ کا پکڑ کا باعث بن سکتی ہے وہ اولاد. اس لیے اولاد کے سلسلے میں پیرنٹس کو بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. صرف کھلانا پلانا ذمہ داری نہیں ہے، ان کی تربیت یہ اہم ذمہ داری ہے ماں باپ کی.